فرینڈس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پریونشن انوائرمنٹ. اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آرگنائزیشن کے اندر اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے کہ جس سے لوگ یا امپلائیز فراڈ نہ کریں یا وہ ہمت نہ کر سکیں فراڈ کرنے کی. تو اس طرح کا انوائرمنٹ کس طرح سے ڈیولپ ہو سکتا ہے، اس کے ہم کچھ فیکٹرز ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کے اندر. لیکن اس سے پہلے کچھ ریسرچ ہوئی جس میں جو فراڈ کیسز رپورٹ ہوئے تھے اس میں سے سیمپل کے طور پہ 300 کیسز ہم نے لیے. اس 300 کیسز کے اوپر ریسرچ آئی. ٹھیک ہے، اس ریسرچ میں بتایا گیا، ریزنز آئیڈینٹیفائی کی گئی کہ وہ فراڈ کیوں ہوئے، اور پھر ان ریزنز کو کیا کیا گیا، کیپچر کیا گیا، اور ان ریزنز کے پھر سولوشنز نکالے گئے. جیسے کہ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کارپوریٹ گورننس، مطلب ٹاپ مینجمنٹ جو آرگنائزیشن کو رن کرتی ہے، مینج کرتی ہے. جو کیسز رپورٹ ہوئے تھے اس میں بتایا گیا کہ وہ ویک کارپوریٹ گورننس تھی. 200 آف دی 300 فراڈ کیسز سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے جو ہیں وہ اسٹڈی کیے 1987 سے 1997 میں تک، جس میں سے بتایا گیا کہ 72% آف دا کیسز کے اندر جو آرگنائزیشن کا چیف ایگزیکٹو آفیسر تھا وہ انوالو تھا فراڈ میں، اور جو باقی کے 43% آف دا کیسز تھے ان میں جو نام آیا فراڈ سے ریلیونٹ وہ سی ایف اوز کا آیا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کارپوریٹ گورننس میں انکلیوڈ ہوتے ہیں، جنہوں نے بیسیکلی آرگنائزیشن کو چلانا ہوتا ہے. تو اگر آرگنائزیشن کی ٹاپ مینجمنٹ ہی فراڈ کرنے میں انوالو ہے یا فراڈ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، تو پھر جو لوور لیول ہے وہ تو آٹومیٹیکلی پھر اس کا حصہ بن جائے گا. تو جو ریزنس آئیڈینٹیفائی ہوئی ٹاپ مینجمنٹ کی انوالو ہونے میں، ان کی کیا وجوہات تھی کہ یہ لوگ فراڈ کرنے میں مطلب انٹرسٹڈ ہوئے. اس سلائیڈ میں دیکھیے، جیسے کہ پہلی ریزن لکھی ہوئی ہے کہ بورڈ ممبرز جو تھے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ لوگ ڈومینیٹ ہو جاتے تھے انسائڈر سے. جو لوگ اندر کام کر رہے ہیں ان کی پاور زیادہ ہوتی تھی، اور جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے تھے جنہوں نے کمپنی مینج کرنی ہوتی ہے ان کی پاور کم تھی. تو آبویسلی پھر یہ ڈومینیٹ ہو جاتے تھے کن سے، انسائڈر سے. اور کیا ریزن تھی؟ وہ یہ تھی کہ جو بورڈ ممبرز تھے ان کا کمپنی کے اندر انٹرسٹ بھی تھا، ایکویٹی ہولڈنگ تھی، مطلب ان کا اس میں شیئرز تھے. تو جب ان کا سیلف انٹرسٹ بیچ میں آ گیا تو آبویسلی یہ اپنا سیلف انٹرسٹ بڑھانے کے لیے، آبویسلی وہ فائنینشیل ٹرمز میں ہوگا، ایکویٹی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو بڑھانے کے لیے یہ پھر کسی بھی باؤنڈری کو کراس کر سکتے تھے، کیونکہ مانیٹری ہے اور مانیٹری بینیفٹ تو آپ کو پتا ہے کہ پھر اٹریکٹ کرتا ہے. اسی طرح ایک اور ریزن آئیڈینٹیفائی ہوئی، اگر فراڈ ہوئے تو اس کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ جو بورڈ ممبرز تھے ان کا ایکسپیرینس بہت کم تھا، یا یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے یہ آڈٹ کمیٹی سے نہیں ملتے تھے، یا آڈٹ کمیٹی جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر سے نہیں ملتی تھی، یا آڈٹ کمیٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے، جن کے نہ ہونے کی وجہ سے آرگنائزیشنز کے اندر پھر فراڈ ہوئے. پھر کیا ہوا؟ انہی فیکٹرز کو پھر سربینز-آکسلے ایکٹ SOX نے کور کیا، کیپچر کیا، اور پھر ایک کلیئر کٹ ریکوائرمنٹس دے دی. اور انہوں نے یہ بھی دیکھا، سربینز-آکسلے ایکٹ نے ان ویکنیسز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اور بھی ریکمنڈیشنز دی جو کہ کمپلسری کر دی اور کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کا حصہ بنا دیا. جیسے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں، سربینز-آکسلے ایکٹ نے کہا، لاسٹ پیراگراف دیکھیے گا، آڈٹ کمیٹیز آر ریسپانسبل فار implementing tips and complaint system and whistle blower system، کہ آڈٹ کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمپلینٹ سسٹم کو امپلیمنٹ کرے یا وسل بلوور سسٹم کو امپلیمنٹ کرے. یہ وہ سسٹم ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر آرگنائزیشن کے اندر کسی قسم کی کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی غلط ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کسی کو اگر شک پڑتا ہے تو وہ ایک آرگنائزیشن کے اندر سسٹم ہونا چاہیے جس سے وہ ریلیونٹ کنسرن اس سسٹم میں جا کے رپورٹ جو ہے وہ لانچ کر سکے کہ اس طرح سے میں نے ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی آرگنائزیشن کے اندر دیکھی ہے، تو آپ لوگ جو ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کریں.
تو یہ کمپلینٹ سسٹم کافی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اور جس نے کمپلینٹ کی ہے اس کی جاب سیکورٹی ہونی چاہیے، اور جو کمپلینٹ کی انویسٹیگیشن ہے وہ بڑی نیوٹرل بیسس کے اوپر انڈیپینڈنٹ وے میں ہونی چاہیے. اس سے کیا ہوگا، ایک آرگنائزیشن کے اندر پریونشن، ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہوگا جس سے لوگ پھر فراڈ نہیں کریں گے، لوگ محتاط ہو جائیں گے. سربینس آکسلی ایکٹ نے کہا کہ ہر کمپنی کا آڈٹ ہوگا، انڈیپینڈنٹ آڈٹ ہوگا، اور اس کے لیے آڈٹ فرمز جو ہیں وہ رکھی جائیں گی، اور ان کی فیس بھی جو ہے وہ بھی آڈٹ کمیٹی ریکمینڈ کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہائی لیول آف انٹریکشن ہوگی اس میں بٹوین دا آڈٹ کمیٹی اینڈ دی کوڈ آف اینڈ دی کارپوریٹ گورننس کے ساتھ، یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ. جیسے کہ لاسٹ پیراگراف، SOX recommends a high level of interaction between the audit committee with both internal and financial auditors. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ بھی ہوگی. انٹرنل آڈیٹرز جو آرگنائزیشن کے اپنے ہوتے ہیں، اور ایکسٹرنل آڈیٹرز جو کہ سال بعد اسٹیچوٹری آڈٹ کرنے آئیں گے، تو آڈٹ کمیٹی کا رول ہوگا کہ وہ دونوں کے ساتھ ہائی لیول آف انٹریکشن ہوگی، تاکہ یہ لوگ جو بھی مسئلے نکال رہے ہیں اس کو پرائورٹی بیسس کے اوپر انڈیپینڈنٹ وے میں آڈٹ کمیٹی لائزن کر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ یا ریلیونٹ کنسرن کے ساتھ معاملوں کو ریزالو کر سکے. انوائرمنٹ یہ تو وہ ساری ویکنیسز تھی، اور بتایا گیا کہ اس کو کس طرح سے کور کیا گیا. اس کے علاوہ ادر فیکٹرز کیا ہیں ہمارے، وہ ہے ٹون ایٹ دا ٹاپ، کہ مینجمنٹ کا جو سٹائل ہے وہ اس طرح کا ہو کہ آرگنائزیشن کے اندر ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو کہ فراڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ پرسیپشن کیسے ہو سکتی ہے؟ مینجمنٹ کیا کرے، لوگوں کو انوالو کرے، اپنے امپلائیز کو انوالو کرے، کمیونیکیٹ کرے کہ ہمارا جو پہلا ایتھکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے فراڈ نہیں کرنا. مینجمنٹ ایک میسج دے فرام ٹاپ ٹو ڈاؤن کہ ہم کسی بھی صورت میں فراڈ نہیں کریں گے اور نہ کرنے دیں گے. جیسے کہ اس میں بتایا، if key managers and the board of directors where it exists continually talk about fraud، وہ کرتے رہیں فراڈ کے بارے میں بات، ایک میسج دیتے رہیں کہ ہم اس میں انوالو نہیں کریں گے. اور اس کی جو پالیسیز ہیں، فراڈ کی پالیسیز ہونی چاہیے جو کہ ریگولر لیول پہ فرام ٹاپ لیول سے ڈاؤن لیول تک کمیونیکیٹ کیا جا سکے کہ ہماری یہ فراڈ پالیسی ہے، نو ٹالرنس آن فراڈ. کوئی بھی پالیسی بنا کے جو ہے وہ آپ لوگ سرکولیٹ کریں اور ایک میسج دیں آرگنائزیشن کے اندر کہ یہاں پہ فراڈ کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو آٹومیٹیکلی ایک اینٹی فراڈ کلچر آپ کے آرگنائزیشن کے اندر ایگزسٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فراڈ کیسز ہوئے اس میں کیا تھا، ایک پریشر دیا گیا تھا، فائنینشیل پریشر، فائنینشیل پرفارمنس پریشر، کہ اتنی پرفارمنس ہوگی کمپنی کی، فائنینشیل اچھی پرفارمنس ہوگی تو پھر آپ کو پروموشنز دیے جائیں گے. تو آٹومیٹیکلی ہم نے ایک فراڈ ٹرائنگل پڑھا تھا جس میں فراڈ ٹرائنگل کی ایک لیگ یہ تھی کہ لوگوں کے اوپر پریشر ہوتا ہے ٹارگٹ اچیو کرنے کا، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. تو آپ اپنے امپلائیز کو، اپنے مینیجرز کو اتنا ٹارگٹ دیں جتنا وہ ریئلسٹکلی پرفارم یا کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. نہ وہ بہت زیادہ ہارڈ ہونا چاہیے ٹارگٹ، نہ وہ بہت زیادہ سافٹ ہونا چاہیے، بہت آپٹیمل ٹارگٹ ہونا چاہیے جس سے جو ہے وہ اس کو اچیو کر سکیں. تو وہ اس پریشر میں نہ آئیں کہ پتہ نہیں ہماری جو ہے وہ اگر ہم نے نہ کیا تو ہماری جاب سیکورٹی کو مسئلہ ہو جائے گا، پھر وہ اسی پریشر میں آ کے پھر فراڈ کر لیں. تو سیکنڈ کیا ہے، ایک تو فرسٹ ہم نے پڑھا، ڈسکس کیا ٹون ایٹ دا ٹاپ، اور سیکنڈ ہے ریئلسٹک فائنینشیل گولز. Second paragraph, in financial frauds of the past, almost every goal and strategy of the entity revolve around increasing profits to an abnormal level. تو جتنے کیسز SEC نے اسٹڈی کیے، ریسرچ کی، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انریلسٹک ٹارگٹس دیے ہوئے تھے. سیکنڈ، اب ہم نے کیا کرنا ہے، جو ٹارگٹس دینے ہیں وہ ریئلسٹک دینے چاہیے آرگنائزیشن کو. If the entity leaders, especially the board, can avoid setting unrealistic financial goals, there will be less pressure on the executives to cut corners. So, جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، تو ریئلسٹک گولز ہونے چاہیے. پالیسیز اینڈ پروسیجرز، آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیز اینڈ پروسیجرز کو ڈیفائن کرے، اور اس پالیسیز اینڈ پروسیجرز کو ڈیفائن کرے اور اس کو ہر لیول تک کیا کرے، کمیونیکیٹ کرے. ٹھیک ہے.
اس سے کیا ہوگا, آپ کے آرگنائزیشن کے اندر ایک اینٹی فراڈ کلچر ڈیولپ ہوگا. جیسے کہ سیکنڈ پیراگراف, پالیسیز اینڈ پروسیجرز ڈاکومنٹ دی ایکشنز اینڈ ٹرانزیکشنز ڈیٹرمائنڈ ٹو بی انیتھیکل ایز ویل ایز ہاؤ وائلیشنز ول بی ٹریٹڈ. اس میں بتایا گیا ہو کہ پالیسیز کے جو ہیں, پالیسیز کے اندر بتایا گیا ہو کہ اگر آپ فراڈ کریں گے تو آپ کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا. اب ہم اس کو ایک دیکھ لیتے ہیں کہ ایک پالیسی کے اندر, ایک فراڈ پالیسی کے اندر کیا کیا چیزیں کور ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہے ڈیفائن فراڈ. فراڈ کی ڈیفینیشن, فراڈ کو ڈیفائن کیا جا سکے. پھر اس کے بعد آپ اس پالیسی کو کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, اس پالیسی کو پبلش کرنے کا طریقہ, کمیونیکیشن کرنے کا طریقہ بتائیں. اس کے بعد آپ اس میں یہ بھی بتائیں, ایک پالیسی جو وہ یہ بھی ڈسکرائب کرے. تھرڈ میں امپلیمنٹیشن آف کنٹرول فار اینٹی فراڈ, اور اس کے بعد ان پالیسیز کے اندر کس کو کب ٹریننگ دینی ہے فراڈ کے حوالے سے, ایتھکس کے اوپر, وہ بھی اس میں ڈیفائن ہو. ان پالیسیز کے اندر ٹیسٹنگ آف اینٹی فراڈ کنٹرولز, وہ بھی بتایا جائے کہ ہم کنٹرولز کیا کیا لگا رہے ہیں جس سے ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں گے یا پریونٹ کر سکیں گے فراڈ کو. تو پالیسیز کے اندر یہ پکچر بھی آپ کو دینی ہے. پالیسی کے اندر ایک انویسٹیگیشن پالیسیز اینڈ پروسیجرز بھی ہوں کہ اگر کوئی فراڈ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کی اس طرح سے انویسٹیگیشن ہوگی, کون کون کس لیول پہ کیسی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. تو اگر آپ ایک فراڈ کی بڑی پالیسی بنا رہے ہیں تو یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں آپ کے وہ کور ہونے چاہیے. اور انویسٹیگیشن کیسے ہوگی, تو پھر اگر کوئی انویسٹیگیشن پروف ہو جاتی ہے کہ آپ نے فراڈ کیا ہے تو آپ کے اگینسٹ کیا کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے, کس لیول تک ایکشن لیا جا سکتا ہے, وہ کتنا سخت ایکشن ہو سکتا. اور اس کے بعد اگر کچھ ہوا ہے تو اگر صلح کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, ریزولوشن کی طرف, تو وہ کن کن صورتوں میں ریزولوشن ہوگی, کس صورت میں ریزولوشن ہوگی, اس کی ریپلیسمنٹ میں کیا ہوگا, وہ چیزیں بھی آپ کی پالیسی کے اندر جو ہیں وہ کور ہونی چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی اگر بنائی ہے تو اس کو آپ نے کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے, اس کو پبلش بھی کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ ریگولر اس کو ریویو بھی کرتے رہنا ہے. پالیسی کا بنا کے امپلیمنٹ نہ کرنا یہ زیادہ خطرناک بات ہے ایز کمپیئر ٹو کہ پالیسی ہے ہی نہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر پالیسی ہوگی اور آپ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوں گے تو امپلائز کے اندر آ جاتا ہے کہ یار مطلب یہاں بنا کے کچھ نہیں کر رہے تو انہوں نے کیا کرنا. لیکن اگر آپ یہی میسج انڈورس کر رہے ہیں ریگولر بیسس کے اوپر, لوگوں کو بتا رہے ہیں, امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اگر کوئی انویسٹیگیشن کرتے پکڑا جاتا ہے اس کو آپ پالیسی کے تحت آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں اور اس کو سزا دیتے ہیں, تو پھر ایک آبویسلی ایک پریونشن انوائرمنٹ آئے گا. باقی لوگوں کو میسج ملے گا نہیں, یہاں خالی پالیسی نہیں ہے, یہاں اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ سزا بھی دی جاتی ہے. تو آپ کے پاس جو پالیسی آپ بنائیں تو اس میں سارے ایلیمنٹس کو آپ کور کریں. پالیسی جو ہے وہ آپ کی ایک کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں تو دے آر 3 اسٹیپس. نمبر 1, لاسٹ لائن میں دیکھیے گا, لاسٹ پیراگراف میں, ان ریسرچ کنڈکٹیڈ آن فراڈ 3 ایلیمنٹس آر کمپلسری, پالیسی, کمیونیکیشن اینڈ کمپلائنس. مطلب آپ پالیسی بنائیں, پھر اس کو کمیونیکیٹ کریں اور پھر آپ اس کو کمپلائنس کرائیں. تو یہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس تھے جو کہ سربیس آکسٹیکٹ نے کور بھی کیے ہیں, اور اس کے بعد کچھ ایلیمنٹس اور بھی ہیں جس آرگنائزیشن کے اندر ایک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے فراڈ نہیں کرتے, جسے ہم کہتے ہیں پریونشن انوائرمنٹ. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک.